سے درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کے ہمارے بانیان افطار و مجلس جعفری فیملی آف مرحوم سید غلام مرتضیٰ جعفری کے جمیع مرحومین مرحومات، میرے اور آپ سب کے جمیع مرحومین مرحومات اور انحائے عالم میں ولایت مولا کائنات علیہ السلام پر دنیا سے جانے والے ہر مومن و مومنہ کی روح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین، واللعن دائم على اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صلوات۔ برادران ایمانی و خاران گرامی، المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام، جو جعفری فیملی کے مرحومین و مرحومات کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن میں نے قرار دیا ہے دعا۔ آج میں آپ کی خدمت میں آدھا گھنٹہ تقریباً دعا کے عنوان پر خطاب کروں گا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ دعا دعا یدعو کا مصدر ہے،
حاصل مصدر بھی دعا آتا ہے۔ دعا کا ایک معنی ہے ٹو کال اپان، کال کرنا، پکارنا، اللہ کو پکاریں، بندوں کو پکاریں۔ دعوت اور دعا کا بھی ایک ہی اوریجن ہے، دعوت اور دعا کا اوریجن ایک ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ جو آیت میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں قرأت کی ہے، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرا ایڈریس پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو فرما دینا میں ان کے قریب۔ اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی، میں ہر پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتا ہوں، جب بھی کوئی پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پس چاہیے میرے بندوں کو مجھے ہی پکاریں اور مجھ پر ہی ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اگر وہ مجھے پکاریں گے، مجھے مانیں گے، مجھ پر اعتبار کریں گے تو میرا فائدہ نہیں، ان کا اپنا فائدہ ہوگا۔ دنیا کہے گی شریف کو پکارا ہے، رشید بن گئے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ عربی کی زبان میں جو ضمیر متکلم ہے، یعنی فرسٹ پرسن کی جو ضمیر ہے، وہ محبت کی دلیل ہے، حب کی۔ الدلیل علی الحب، محبت، اپنائیت۔ مثلا آپ کا صاحبزادہ فرسٹ آ گیا اسکول میں، تو آپ جہاں بھی جائیں گے کہیں گے میرا بیٹا۔ آپ کا بھائی اچھا ہے، کہیں گے میرا بھائی۔ آپ کے ماں باپ سخی ہیں، کہیں گے میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار، میری قوم، میرے مجتہد، میرے امام، میرے نبی، میرا خدا۔ یہ جو ضمیر متکلم محبت کی دلیل ہے۔ اگر ایک مرتبہ مثلا میں کہوں چودھری صاحب، شاہ صاحب، بھٹا صاحب، گورشا صاحب میرے دوست ہیں، ایک مرتبہ کافی ہے، میں تھوڑی بار بار کہوں گا میرے دوست میرے دوست۔ ایک مرتبہ محبت کی دلیل ہے۔ یہ جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں آج ماشاءاللہ بھٹا فیملی کے تینوں بچوں نے، ذیشان اور ان کے بھائیوں نے بہترین قرآن پڑھا، اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے، قاریوں کی طرح قرآن پڑھا۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ میرے وطن کے ہیں، یہ جو بھٹا فیملی ہے عدنان میرے وطن کے ہیں، ایک ہی مرتبہ کہوں گا نا، بار بار تو نہیں کہوں گا۔ مگر عجیب ہے اللہ کی محبت دیکھیں، اللہ نے ضمیر متکلم ایک دفعہ نہیں، اس ایک آیت میں گنیے گا ذرا کتنی ضمیر متکلم کی محبت کے لیے خدا لے آیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہ پہلی، جب پوچھیں آپ سے میرے حبیب میرے بندے، فَإِنِّي قریب، یہ دوسری، انی قریب، اجیب دعوت الداعِ، میں، وہ تیسری ضمیر، میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اذا دعانے، چوتھی ضمیر، جب وہ مجھے پکاریں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ مجھے ہی پکاریں، مجھ سے ہی توقع رکھیں، مجھ سے ہی ربط رکھیں۔ پانچویں ضمیر آ گئی، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ہی ایمان رکھیں۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 6 ضمیروں کے ساتھ 6 گنا محبت کا اظہار کیا ہے اپنے مانگنے والے بندوں کے ساتھ۔ سلامت رہے شاہ جی۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
اللہ کا ایک وعدہ بھی ہے. دیکھیے آج جعفری فیملی نے مثلا افطار کا اہتمام کیا تو اس وعدے پر ہم اپنے گھروں سے افطار نہیں لائے کیونکہ وعدہ ہے ان کا، ایک فیملی کا وعدہ ہے. جب بندہ وعدہ کر رہا ہے، فیملی وعدہ کر رہی ہے، ہمیں اعتبار ہے. جب کریم رب کہہ رہا ہو مجھے پکارو، میرا وعدہ ہے میں جواب دوں. اللہ اکبر. پھر خود فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. سوال پیدا ہوا، اللہ ہے بہت بلند، ہم ہیں بہت کم، بہت پست، کیسے پکاریں؟ پکارنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ آپ پروٹوکول جانتے ہیں؟ ہمارے ہاں پروٹوکول آفیسر ہوتے ہیں. پروٹوکول آفیسر. ابھی میں آ رہا تھا تو ہمارے پاس بھی ایک برخوردار آ گیا، ہمارے گاؤں کا ہے وہ. تو اس نے کہا کہ سرکار میں لگا ہوا ہوں یہاں پروٹوکول آفیسر، مجھے پتہ چلا حاجی صاحب آ رہے ہیں تو میں آپ کے لیے پروٹوکول دلانے آ گیا ہوں. تو پروٹوکول ہوتا ہے ہٹو بچوں کے ساتھ کس طرح پکارا جائے، کس طرح کال کیا جائے، کس لقب سے پکارا جائے. اللہ سے بھی سوال ہوا کہ پکارنے کا کہہ تو رہا ہے تو کیسے پکارے؟ اللہ نے عجب جملہ رکھا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، اللہ کہہ کے پکارو، اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، رحمان کہہ کے پکارو، اَيَّمَّا تَدْعُوا، کسی بھی میرے نام سے پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے نام اچھے ہیں. دیکھیے ہمیں اگر کوئی صاحب نہ کہے نا، یہ آپ نے دیکھا ہے نا، ہم برا بنا جاتے ہیں. اللہ کو صاحب کہے تو برا بناتا ہے. وہ کہتا ہے تو کہو، آپ نہ کہو، میں اتنا قریب ہوں کہ من تو شدی تو من شدی کی منزل پر. میں بندے کے ساتھ ہر وقت قریب رہنا چاہتا ہوں. اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے ایک شکوہ بھی کیا ہے. پہلے تو ایک سوال سنیے قرآن کا، قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. اے میرے حبیب پوچھ ذرا اپنی امت سے، انہیں سختیوں سے، تکلیفوں سے، خشکی کی، تری کی، پریشانیوں سے نجات کون دیتا ہے؟ اور یہ کہتے نہیں ہیں لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اگر اس مصیبت سے اللہ نے بچا لیا تو ہم شکر کریں گے. قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْ هَٰذَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ. اس مصیبت سے بھی، من هَٰذِهِ، اس مصیبت سے بھی، ہر مصیبت سے بھی بچاتا اللہ ہے. ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. میرے بندوں سے فرمائیے میرے حبیب وعدہ کرتے ہو کہ ایک سے بچاؤں تو شکریہ ادا کرو گے، ہر ایک سے بچاتا ہوں پھر بھی کفران نعمت کرتے ہیں. ایک شکوہ بھی کیا ہے کہ بندوں کو چاہیے لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. یہ جو دعا کا چیپٹر ہے یہ بڑا عجیب چیپٹر ہے. میں اگر یوں کہوں کہ انسان کی لائف کی ڈیفینیشن یہ ہونی چاہیے کہ یا دعا الی الحق کرتا رہے یا دعوت الی الحق کرتا رہے، یا بلاتا رہے یا خدا کو پکارتا رہے یا لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا رہے. یہ گول ہے انسانیت کا. اللہ ہم سب کو ان دونوں کی توفیق خیر نصیب فرمائے. پھر یہ بھی فرمایا اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسا. یہ بھی عجیب شکوہ ہے. یہ انسان بڑا عجیب ہے. جب اسے تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں
گھیر لیتی ہیں تو یہ پہلو بدلتے بھی ہمیں یاد کرتا ہے، بیٹھے ہوئے بھی ہمیں یاد کرتا ہے، کھڑے ہوتے ہوئے بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب اس کی پریشانیوں کو ہم دور کر دیتے ہیں، مر کان لم یدعنا الی ضر مسا، ہمارے پاس سے یوں گزر جاتا ہے جیسے کوئی رابطہ ہی نہ رہا۔ یہ بھی ایک شکوہ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے ہم رابطے میں رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تو جو کہتا ہے مجھے پکارو، کتنا پکارے؟ میکسیمم لمٹ بتا دے، کتنا پکارے؟ ارشاد رب العزت ہوا، موسیٰ جو لقمہ تم اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے جوف دہن میں لے جا رہے ہو، اس وقت بھی پکارو، ہو سکتا ہے میں نہ جانے دوں۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ یہ ربط خالق و مخلوق کا نام ہے دعا، ارتباط قوی و ضعیف کا نام ہے دعا، بس والے سے بے بس کے مانگنے کا نام ہے دعا، یعنی جس کا کوئی بس نہیں وہ مانگ رہا ہے اس سے جس کا ہر ایک بس چلتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ہم آپس میں کال کریں، آپ کا دوست ہو ضرور آپ کو ایک مرتبہ کال کرے گا، کال بیک کرے گا، حتیٰ کہ وائٹ ہاؤس کا نمبر لے کے آپ کال کریں، وائٹ ہاؤس سے آپ کو کال آئے گی۔ یہ کرٹسی ہے، یہ سیولائزڈ سوسائٹی کے پرنسپلز ہیں کرٹسی کے۔ تو اصول یہ ہے کہ ایک کال آئے تو ایک کال بیک ہو، مگر کریم رب یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ پکارو میں 10 مرتبہ جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے خالق کو پکارنا چاہیے۔ الدعاء مخ العبادہ، سبحان اللہ، حدیث شریف، دعا عبادت کا مغز ہے، اوریجن ہے۔ عبادت قبول ہوتی ہے دعا کی وجہ سے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ایٹیکیٹس بھی بتا دیے کہ دعائیں کیسے جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ پکارو اپنے رب کو، گڑ گڑا کے پکارو، اور ہمیشہ لوگوں کے سامنے نہ پکارو، کبھی کبھی چھپ کے بھی پکارو۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے مانگو، اللہ کہتا ہے لوگوں سے پوشیدہ مانگو، اور جو تم مانگو گے میں تمہارے اہل خانہ کو بھی باخبر نہیں کروں گا تم نے مانگا کیا تھا، میں نے عطا کیا کیا۔ عطا دیکھیں گے، عطا دیکھیں گے، یعنی سپلائی دیکھیں گے تمہارے گھر والے، ڈیمانڈ کو نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ میں کریم۔ یہ آج کی جو تقریر ہے اس لیے بھی میں کر رہا ہوں کہ یہ دن ہے دعا کے، استجابت دعا کے یہ دن ہے۔ فرمایا علیکم بسلاح الانبیاء، چلو تو انبیاء کا اسلحہ لے کے چلو، انبیاء کا اسلحہ۔ قیل ما سلاح الانبیاء، سرکار فرمائیے انبیاء کا اسلحہ کیا ہے؟ قالت دعا، فرمایا دعا۔ دیکھیے صحیفہ سجادیہ جن کے امام نے لکھا ہے اور دیا ہے، ان امام کی قوم اگر دعا کا فلسفہ نہ سمجھے تو پھر کون سمجھے گا؟ یعنی امام سجاد علیہ السلام نے ربط خالق و مخلوق سکھایا، بندوں کو اپنے خالق سے رابطے کا طریقہ و سلیقہ بتایا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم کے پاس جب کوئی آتا، یا رسول اللہ مقروض ہوں، بے برکتی ہے، گھر سے مصیبتیں نہیں نکلتی، تو یہی فرماتے علیکم بالدعا، دعا کیوں نہیں کرتے؟ دعا کرو۔ دعا پہ اگر کانفیڈنس ہو، انسان کا اگر یقین ہو دعا پر، تو دعا اثر کرتی ہے۔ آج ہم نے سپارے میں پڑھا سورہ
ताहा में वअनतिल वुजूह लिलहय्यिल क़य्यूम, ये वो इसमें आज़म है जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने पढ़ के जंग बद्र को फतह किया। खसो खाशाक की तरह दुश्मन मुसलमानों के बह गए जब मौला ने ये वअनतिल वुजूह लिलहय्यिल क़य्यूम पढ़ा। दुआएं तो बहुत है, सलीका होना चाहिए। अव्वल में दुरूद पढ़े, आखिर में दुरूद पढ़े। अगरचे याद रखें इबादत में और दुआ में एक फर्क है। आज सुन लीजिए, इबादत में नमाज है, बस खास तौर पे नमाज, तवाफ, एतिकाफ, रुकू, सजदा, तहारत शर्त है, तहारत चाहिए। आप तवाफ कर नहीं सकते बगैर तहारत के, एतिकाफ में बैठ नहीं सकते बगैर तहारत के, नमाज पढ़ नहीं सकते बगैर तहारत के, जुमा कायम नहीं हो सकता बगैर तहारत के। इबादतों में अक्सर में तहारत की शर्त है, या इबादतों में और शर्त है। मसलन तवाफ में यहां के दरमियान रहना है, यहां से निकलना नहीं। अरफात में उधर न चले जाना, इधर न चले जाना। मुज़दलिफा में, मिना में कुर्बानी बाहर न कर देना। रमीए जमरात में यूं मारने हैं, दूर से न लगे तो फिर बातिल हो गए। हर इबादत में शर्त है, शराइत है, शुरूत है। तन्हा दुआ है जिसमें कोई शर्त नहीं। अल्लाह ने कोई शर्त नहीं रखी, रिकमेंडेशन जरूर है, शर्त कोई नहीं। अल्लाह ये कहता है अगर मेरे बंदे को इस हाल में मेरी जरूरत पड़ जाए जब तहारत मुमकिन न हो, मैं अपनी वुसअत रहमत को महदूद नहीं करना चाहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुलंद सलवात। देखिए ये तो दुआ है जिसको प्रेयर भी कहते हैं ये अंग्रेज लोग। ये प्रेयर होती है ना, प्रेयर। मुल्क का जो सदर है, जो बाइडेन, संडे के दिन जाता है। ये अलग बात है कि मुसलमान जुमे में डंडी मारे, वो जाता है बाकायदा। जी हाँ, बाकायदा जाता है, परमानेंट। तो ये जो प्रेयर्स हैं तमाम मकातिब फिक्र में, मज़ाहिब में, ये खुद दलील है कि बंदों की हाजतें पूरी होती हैं, डिमांड्स को सप्लाई मिलती है, वरना पुकारना ही अल्लाह को छोड़ देते। ये लोगों का बगैर मजहब की तफरीक के, बगैर नस्ल की रंग तफरीक के, लिंगुअल डिफरेंस के अलावा बिसाइड उसके अल्लाह को मुसलसल पुकारना इस बात की दलील है कि बंदे जब से आए हैं उसे पुकार रहे हैं और तब से वो जवाब दे रहा है। ला यसामुल इंसानो मिन दुआइल खैर, अल्लाह फरमाता है कुरान में, इंसान की डेफिनेशन ये है कि जो दुआए खैर से न थके। तो जब इंसान उसे कहते हैं कि जो दुआए खैर से नहीं थकता, तो अल्लाह कैसे थकेगा जिसको न ऊँघ आती है न नींद आती है। जरा मुलाजा फरमाए, हमारे यहाँ तो दुआएं इतनी हैं, सिर्फ दुआए जौशने कबीर में कितने नाम हैं अल्लाह के? 1001। हाँ, आज उस्ताद से भी सुन लें। जी हाँ, 1001। आपने 1000 ही सुना है, आज 1001 सुन लें ताकि पता चले मेरी हमेशा आपको जरूरत रहेगी। 1001 नाम हैं। दुआए मुजीर में देखिए, अल्लाह अकबर, जो यही दिन कल से शुरू हो रहे हैं दुआए मुजीर के। दुआए यस्तशीर को देख लें, दुआए जोशे सगीर को देख लें, दुआए कुमैल को देख लें, दुआए मशलूल को देख लें, हत्ता के सूरह फातिहा जो आप पढ़ते हैं नमाज में, ये खुद सूरत दुआ है। एहदेना सिरातल मुस्तकीम
بارے الہ سیدھی راہ پہ قائم و دائم رکھ. دعا ہے یا نہیں؟ یہی تو اللہ کہتا ہے کہ دعا سے شروع کرو، دعا پہ ختم کرو. مصلی سے اٹھو تو کوئی حاجت باقی نہ رہ جائے، حاجتیں پوری ہو چکی. اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے مانگنا ہے. یعنی یہ ریکمنڈیشنز ہیں، شرائط نہیں ہیں، شرط و شرائط و شروط نہیں ہیں دعا میں. بس تقریباً مجلس اختتام پذیر ہو رہی ہے. آج کا ہمارا عنوان ہے دعا. آج کے بعد دعا کو اہمیت دینا، دعا کو امپورٹنس دینا. کوئی ضرورت نہیں ہے فقیروں پیروں کے پاس جانے کی. ہم جو شیعہ ہیں ہم یہ پیروں فقیروں والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پیر اتنے بلند ہیں کہ ان کے بعد ہم کسی پیر ماننا اپنی توہین سمجھتے ہیں. یہ مریدی کی توہین ہے کہ علی کے بعد کسی اور کو پیر مانے. مولا علی اور ان کا خاندان یہ ہمارے پیر ہیں، یہی ہمارے مرشد ہیں. اور یاد رکھ لیجئے ہمارے ہاں غیر معصوم کی بیعت نہیں ہوتی. یہ ان کیا ہوتی ہے بیعت؟ ہمارے ہاں نہیں ہوتی بیعت، صرف معصوم کی ہوتی ہے. اگر مسلم ابن عقیل نے بھی بیعت لی ہے on behalf of امام حسین، اگر مختار نے بھی بیعت لی ہے on behalf of محمد حنفیہ، اور انہوں نے on behalf of امام زین العابدین، کوئی بھی غیر معصوم حق نہیں رکھتا بیعت لینے کا. اس لیے کہ بیعت کہتے ہیں خود کو بیچنے کو. آل محمد کے سوا کون ہے کہ جو ہمیں خرید سکے؟ اور جنس ایک مرتبہ بکتی ہے، جنس ہر جائی نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا ہم ایک مرتبہ در فاطمہ پہ بکے ہیں، اس لیے بادشاہوں کے ہاں ہر قومیت بک سکتی ہے، علی کا شیعہ کبھی نہیں. بسم اللہ. تو آپ نے یہ ملاحظہ فرمانا ہے کہ ادعیہ کو جیسے خود رمضان المبارک میں دعائے افتتاح، ماشاءاللہ شاہ جی کتنے لوگ ہوتے ہیں میکسیمم بتا دیجیے؟ 4-5. ماشاءاللہ یہ حالت ہے امام زمانہ کی دعا کی. امام کی کیا حالت ہوگی جب ان کی بتائی ہوئی دعا، امام نے بتایا ہے کہ مجھ سے غیبت میں رابطے کا ذریعہ دعائے افتتاح ہے. رمضان میں 4 سے 5 بندے امام سے رابطہ جوڑ رہے ہیں. آج پھر آئیے نا سب آ جائیے. آج ہمارے خلیفہ صاحب ہمیشہ بیچارے کہتے ہیں کہ دعائے افتتاح کامیاب نہیں ہو رہی. کیسے کامیاب؟ سمجھے اگر دعا کی اہمیت کو تو کامیاب ہوگی. کہ دعا امپورٹنٹ ہے، دعا اہم ہے. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی روایتیں دیکھی ہیں کہ جب نماز پڑھ لو تو پہلو بدلنے سے پہلے مانگو. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے مجھے تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے رابطے کی ضرورت ہے کہ مجھ سے تمہارا رابطہ استوار ہے. اس لیے آپ ہیں یہ قوم جو مانگتے ہیں نماز کے بعد. اکثر تو قومیں مانگتی ہی نہیں، وہ تو بس جیسے کوئی فائن ہوتا ہے، جیسے پینلٹی ہوتی ہے، جیسے ٹکٹ آپ کو مل گئی ہو، آپ نے جرمانہ دے دیا اور چل دیے. یہ جرمانہ نہیں ہے، یہ ربط خالق و مخلوق ہے. خود نماز میں بھی دعا ہے. یہ جو قنوت ہے یہ خود دعا ہے. سجدے کے اندر دعا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہارا سجدہ استجابت کو پہنچ جائے تو یوں کہو اللہم اعظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. بارے الہا تیرے بندے کے گناہ بڑھ گئے ہیں، تیری عفو کا دامن پھیل جانا چاہیے. کیا طریقہ ہے؟ ربنا دیکھیں کل 50 ربنا ہیں،
وہ ربنا اور ربنا، اور 40 ربنا ہے، 40 یہ ہم نے پرنٹ کر کے بھی دیے تھے کئی مرتبہ، 40 ربنا رمضان میں تو کم از کم 40 کے 40 ڈیلی پڑھ لیں، ہم آپ کو وہ کر دیں گے، واٹس ایپ کر دیں گے ہم آپ کو، 40 آپ ربنا ٹائپ کریں تو مل بھی جائے گا، آج کل تو ہر جگہ میں 40 ربنا ہے قرآن کے، ان ربنا کا ہی ورد ہر روز رمضان المبارک میں کرتے رہے، بالاخص جب عند افطار ہوتا ہے، بس میں ختم کروں، افطار کے وقت فرشتے پری اپروول لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ڈیمانڈز کو وہاں نہیں لے جاتے، اپروول کو وہاں سے یہاں لے آتے۔ سورۃ القدر پڑھ لیں، دعا کر لیں، اور دعا میرے والد فرماتے تھے جب دعا کریں تو اللہ کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ تھوڑا مانگیں، نہ آل محمد کو اچھا لگتا ہے کہ آپ تھوڑا مانگیں، تھوڑا ان سے مانگا جاتا ہے جن کے خزانوں نے ختم ہونا ہو، نہ اللہ کا خزانہ ختم ہونے والا ہے، نہ آل محمد کے خزانے ختم ہونے والے، زیادہ مانگنا ہے، بہت مانگنا ہے، بلا حساب دینے والے ہیں وہ، بلا حساب مانگے۔ اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ آج کے بانیان مجلس، بانیان افطار جعفری فیملی کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، خاص طور پر ہمارے بزرگ سید غلام مرتضیٰ جعفری، سطوت جہاں، مراد علی جعفری، شاندار عباس، وفادار عباس، اور جعفری فیملی کے دیگر جمیع مرحومین و مرحومات کی اللہ بخشش فرمائے۔ آپ جو دور نزدیک سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، کثیر تعداد، اللہ تعالیٰ آپ سب کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے، جو نہیں آ سکے اللہ ان کے مرحومین کی لائن دیکھے سنے اللہ ان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے، جو علی ولی اللہ پڑھ کے دنیا سے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مومن و مومنہ کی مغفرت فرمائے، ہر مومن مسلمان کو اللہ معاف فرمائے، اور رمضان و قرآن کے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اللہ جعفری فیملی کے رزق و مال، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، میرے اور آپ کے رزق و مال و اہل و عیال میں برکت ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو لمبی زندگیاں عطا فرمائے، پر برکت صحت و سلامتی کے ساتھ۔ مریضوں کو نام بنام ڈاکٹر غلام تقی کا آج آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور سب کو، منظورین کو سب کو اللہ شفا دے۔ فیملی میں جو علیل ہیں، شاہ فیملی میں، کاظمی فیملی میں، جو بھی رضوی فیملی میں، خلیفہ فیملی میں، جعفری فیملی میں، تمام فیملیز میں جتنے بھی علیل ہیں، حضار محترم کے منظورین منظورات، اللہ سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ حج و زیارات نصیب فرمائے، دنیا میں زیارت الحسین، آخرت میں شفاعت الحسین نصیب فرمائے۔ جو وقت نکال کر تشریف لائے ہیں، اللہ اس وقت کی قدردانی یہ فرمائے کہ اللہ آپ کے ہمارے گناہوں پر قلم عفو پھیر دے، جہنم ہمارے اوپر حرام کر دے، جنت ہمارے اوپر واجب کر دے، خاتمہ علی الخیر فرما دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ جو افطار کا اہتمام جعفری فیملی میں، اللہ تعالیٰ ان سے شرف قبولیت رکھے، اور کل کی مجلس میں بھی جو افطار لائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے بھی، اور جو آج تک لائے ہیں، کل تک لائے ہیں، سب سے افطار کو بھی قبول فرمائے۔ مجلس تمام ہو گئی، طویل زحمت نہیں، صرف 2 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ بھی دعا کے، ذرا دعا سنیے۔ یہ تو عشرے کے عنوان ہیں، مگر میں نے چاہا کچھ آپ کی خدمت میں فشردہ عرض کر دیا جائے، کچھ تمہیدیں استوار ہو جائیں، کچھ عادات میں ہماری تبدیلیاں آ جائیں، کچھ آشنا ہو جائیں ان موضوعات سے۔ اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ دعا دیکھیے، امام مظلوم کہتے تھے کہ سکینہ میری نماز تہجد کی دعا کا نتیجہ، اور ان کی مادر گرامی کہتی تھی، یا ابوالحسن جب میں دنیا سے چلی جاؤں، جب میرا کفن بناؤ تو میرے کفن میں ایک شیشی رکھ دیں۔ رسول زادی یہ شیشی کیا ہے؟ اس شیشی میں میں نے اپنے رب کے لیے آنسو بہائے ہیں۔ اور میرے بابا کہتے تھے کہ
کہ یہ آنسو دنیا سے جانے والے کو سب سے زیادہ فائدہ دیتے ہیں جو اللہ کی یاد میں بہائے گئے۔ میں کہوں گا یا اللہ تیری یاد میں اتنے آنسو بی بی نے بہائے، کاش کہ بی بی اپنی مصیبتوں میں آنسو نہ بہاتی، اتنی تکلیفیں بی بی کو ہوئیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے بی بی زینب جب آئی تھی نا تو دعا کی، اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ جب بھائی کا جگہ جگہ سے بند بند جدا، تو کہا انت الحسین انت ابن جدی انت ابن ابی انت ابن امی، میرا بھائی تو ہے۔ اور یقین ہو گیا نا جس کی لاش بکھری ہوئی ہے، تو اس وقت کہا صلی اللہ علیہ ملک السماء، نانا آپ کا جنازہ تو آسمان کے فرشتوں نے پڑھا تھا، اور یہ تیرا نواسا ہے جس کا بند بند جدا ہے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔